محسوس کی، اپنی کاہلی مٹانے کے لیے آگے بڑھا اور نبی کی بیٹی کے تھپڑ مار دیا۔ جیسی شہزادی کے تھپڑ لگا، میرے مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا روتے ہوئے گھر آیا۔ اب بات یاد کریں جو میں نے کہی تھی، میرے نبی کو کسی بھی دشمن کی دشمنی پہ جلال نہیں آیا، لیکن جب آج بیٹی کے تھپڑ لگا، روتی نہیں بیٹی گھر میں آئی ہے، خدا کی قسم محبت والی آنکھیں برس رہی، میں آپ سے اتنی گزارش کر چکا یہاں رک کر کے کہ یاد رکھیے باپ بیٹی کا رشتہ بڑا نرالا ہوتا ہے۔ باپ بیٹی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے، بہت زیادہ کچھ دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کسی کی بیٹی کو باپ کے سامنے روتا ہوا مت جانے دینا، کسی بیٹی کو باپ کے سامنے آنسو بہانے کی مہلت نہ دینا۔ تم نہیں جانتے ہو وہ باپ جو 18 سال بیٹی کو سینے سے لگا کے پالتا ہے، جس نے زندگی کی ساری کمائی لگا کر کے بیٹی تمہارے حوالے کی ہے، جو سب کچھ دینے کے بعد بھی بارات کو کھانا کھلاتے وقت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نمک کم رہتا ہے تو معاف کر دینا۔ کھلانا اس میں واجب نہیں تھا، پلانا واجب نہیں تھا، دور میں بریانی اس کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن ضیافت میں اس نے کیا نہ کیا، سبھی بیچے تمہارے کھانوں کا انتظام کیا، کتنی بیچے باپوں نے بیٹی کے انتظامات کیے ہیں۔ آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی تمہیں بیٹی دیتا ہے تو تم اس کا احسان نہیں کرتے ہو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے کسی کی بیٹی کو اس نوبت میں مت آنے دینا کہ تیری وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، تیری وجہ سے خواب ہونے لگ جائے۔ تم نہیں جانتے ہو جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں آپ کے جگر میں کیا گزرا کرتی ہے، خاندان کا حال کیا ہوتا ہے، تم تو یہی سمجھتے ہو کہ اس نے بریانی کھانے بلایا تھا، قورمہ کھانے بلایا تھا۔ میں جواب کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج کے باپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، نادانیوں کا یہ باپ پلٹتے تو دیکھ، جب تیرے نبی نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کو رخصت کیا ہے، اس وقت گھر میں تشریف لائی ہے، فرمایا تھا ام سلمہ میں فاطمہ کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے آئی ہے۔ نبی کے جملے سے پتہ چلتا ہے ہر باپ جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے اچھے ہی کپڑے پہنا کے بھیجتا ہے، اچھا لباس پہنا کے بھیجتا ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ کتوں کی طرح مانگو گے تب دیا جائے گا، بھکاری بنو گے تب دیا جائے گا، اور پاس سے کے جاؤ گے تب دیا جائے گا۔ یاد رکھنا کسی کی زندگی سسرال میں ٹکڑوں پہ نہیں گزرا کرتی، زندگی بالکل گزرتی ہے جس پہ رب مہربان ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی مہربان ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز کو ذرا سا کم کیجیے، پیچھے آواز نہیں آ رہی صحیح سے۔ اس کا ایکول کا کم کر دو، تھوڑا ایگو کم کر دیجیے، پیچھے آواز صحیح ہے۔ حضرت نے بتایا اس عبادت کے ذریعے اہتمام سینکڑوں تنظیمیں ہیں جن کا کام یہ ہے کہ غریب بچیوں کے نکاح کے انتظامات کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ الگ الگ بہت سارے کام ہیں، الگ الگ بہت سارے کام ہیں، لیکن اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا۔ براتیں جاتی ہیں نا، برات جاتی ہے، ڈیڑھ سو دو سو براتی ہیں۔ بس وہی بات مجھے یاد آ کے اتر جاؤں جو ہے سارے لوگوں باتیں کڑوی ہیں لیکن برداشت کیجیے، دوا جلد کی زیادہ کڑوی ہوتی ہے، فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے۔ جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا وہ صحت مند نہیں بنے، سیدھی بات ہے، اس کی کڈنی فیل ہونی ہے۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں، حضرت خالی میٹھا کھانے سے بھی شکر ہو جاتا ہے اور خالی کڑوا کھانے سے بھی شکر ہو جاتا ہے۔ تو کڑوا میٹھا دونوں رکھو تاکہ آپ کی شکر نارمل رہے، نہ ہائی ہو نہ لو ہو۔ سمجھنے میں بات سمجھ جانا چاہتا ہوں، ہماری قوم اللہ بھلا کرے، جب پتہ چل جائے بہت یہاں دعوت ہے بارات کی جو کنڈیشن ہے، سمجھنے میری بات۔ آج خاتون جنت کے حوالے سے یہ سبق لے جائے، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، سیدوں کی ماں کی بات ہے، ان کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، لے جائے اس سبق۔ جب بارات جانی ہے تو تیرا چلنا کرتے ہیں، لوگ کم رہیں گے تو ذرا بات تھوڑی سی گھٹ جائے گی، فیزیٹی ہو جائے گی۔ جانا ضرور ہے، صبح سے شام تک ہاتھ چل رہا ہے، چلیے بیٹے کی بارات میں، چلیے بیٹے کی بارات میں، اور وہاں جا کے آستی نے چڑھا کے تیری لگی دوسرا نمک ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ انسان کی بغلے لے کے آیا، کوٹھی بھی تجھے سائز کی چاہیے،
اپنے آپ کو شہزاد حمام سمجھ بیٹھا کہ مجھے بیٹے والا ہے. مجھے نہیں پتا رب نیاز ہے. بھول گیا تو اللہ قادر مطلق ہے. اگر سہرے پہنانے والا وہ ہے تو کفن پہنانے والا بھی وہی ہے. لمٹ میں رہے اوقات میں دیر نہیں لگتی ہے. 2 منٹ میں اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال دیتا ہے. تمہیں نہیں دیکھا تو دیکھو کتنے لوگ دولہا بن کے نکلے اور کفن میں لپٹ کے آئے. وہ قادر مطلق ہے. کھڑے ہو کے کہہ رہے ٹھیک ہے. تو کچھ بے غیرت حرام کے کھانے والے, تھالی کے ٹکڑے توڑنے والے, فری کی مل جائے تو آدھی کھاتے آدھی پھینکنے والے, اپنے گھر میں چیچڑے تک سنبھال کے کھانے والے. جب یہ لوگ اپنے گھر 250 گرام گوشت لاتے ہیں اور بیوی کچھ گندہ چھٹا کر پھینک کے سر سے چڑھ جاتا, بتا دیں 200 روپے کلو ملا ہے. انہیں کہتے ہیں حرام خور جو فری کی پھینکا کرتے ہیں اور اپنے آگے کے چیچڑے بھی کھایا کرتے ہیں. باپ ہر ایک کونے میں کھڑا ہے کہتا مالک عزت بچا لینا. اگر ایک بار آگے بھوکا رہ گیا تاکہ پوری زندگی بیٹی کو ملے گے. اگر روٹی کم پڑ گئی میری بیٹی پوری زندگی سسرال میں رہ نہیں پائے گی. اتنے کم باپ کو لاتے ہوتے ہیں, اتنے ٹینشن میں باپ ڈوبا ہوتا ہے, لیکن اتنے میں کچھ بے غیرت اٹھتے ہیں. ناک تک کھاتے ہیں پہلے ناک تک, اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھا, نمک زیادہ تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, مرچ ہلکی رہ گئی تھی, تھوڑا تیل بڑھا دیتے اچھا ہوتا. میں کہتا ہوں غیرت کر, سلام کو لگام دے. وہ دیکھ کونے میں باپ کھڑا ہے, وہ دیکھ بھائی کا چہرہ ادھرا ہے, اس کی کوئی دعا کی عزت رہ جائے. اگر نمک کم بھی رہ گیا تھا تو تجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ تو اس کے کھانے میں عیب نکال رہا ہے. اگر تجھ کو نبی سے پیار ہے, رب کا منہ دکھانے پہ یقین ہے تجھے, اگر تجھ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ کھانا کیسا ہے, نمک کم کا یا زیادہ, عیب نہ نکالنا, کہتے نا خدا کا شکر ہے اس نے اتنی اچھی نعمت کھلائی ہے جس کے ہم اقدار نہیں تھے. تو اتنا کہہ دیتا کعبے والا بھی راضی ہو جاتا, مدینے والا بھی راضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. آپ سے گزارش ہے, آپ کو پتا چلے کہ جانا ہے دعوت میں, ٹھیک ہے جی, کر لوں اس پہ 2 باتیں. آپ کو پتا چلے کوئی لڑکی کو رخصت کرنا ہے اور جانا ضروری ہے تو آدھی روٹی گھر کھا کے جاؤ, آدھا کھانا پیٹی والے کے دسترخوان پہ کھاؤ. اگر تیرے آدھے کھانے کی وجہ سے کسی غریب کی عزت بچ گئی نا, اللہ اپنے کرم کی چادر میں چھپا کے تیری قیامت میں عزت بچا دے گا. کرو یہ مزاج اپنا. لیکن اللہ خیر فرمائے دعوت ایک کی ہوتی ہے تو 3 گھنٹے جا رہے ہوتے ہیں, وہ تو جگہ نہیں ہوتی ہے. 4 بیٹھ اب بچے جائے تو بھائی جتنوں کی دعوت ہے اتنی بنا دعوت کے جانا چاہیے, کون ہے نہیں جانا چاہیے نا. اتنے پکا یار ہوتے چلو بھائی آج تو اسٹینڈنگ میں کہتے بھائی جا, ہمیں قیامت کی اسٹینڈنگ سے ڈر لگتا ہے, رب کے آگے کھڑا ہونا ہے. تو جا, ہماری دعوت نہیں, ہماری دعوت نہیں. اور آپ میں گھیر گھیر کے لے کے جا رہے ہیں تو قریبے میں میرے حضرت میں نے بڑا خیال رکھا, میں نے کسی نیک کو نہیں بلایا. ایک امام بلائے تھے, 3 یتیم بلائے تھے, قریبا 4 لوگوں کو نپٹا دیا. یہی ہے نا, ایک امام بلایا تھا اور 4 یتیم, 3 یتیم آئے تھے. 4 لوگوں کے اللہ کا شکر ہے بڑی عزت سے ولیمہ نپٹ گیا. آپ گزرے اس لیے غریب بتایا گیا, ایک امام بھی آیا تھا, امام بھی یتیم ہے کیا, مسکین ہے یتیم, کیا ہے امام. مطلب صحیح بات نہیں ہے ہماری قوم امام کو اس وقت تک کپڑے نہیں بناتے جب تک اماں مر نہ جائے. جب ابا جنازے میں لیٹ جاتا پھر امام کے لیے روڑا لے کے آیا اور پورا تیل کنگا شیشہ سب لے کے آئے تاکہ ان کے ابا کو اصالے ثواب کرنا. امام پہ نظر کیوں دے, ہم غریب ڈھونڈ رہے تھے, کوئی ملا ہی نہیں. ہم نے سوچا کپڑے امام کو ہی بنا دیں. بھائی تجھے کبھی غریب ڈھونڈنا تھا تو شیشے کے آگے خود کھڑا ہو جاتا. تجھ سے بڑا محتاج کون ہے, 40 روپے کپڑے بناتے ہو. اللہ توفیق دے, کبھی بیٹے کے ولیمے کے کپڑے بنا, کبھی عقیدے کے کپڑے بنا, کبھی بچوں کی سنت کرائے تو کپڑے بنا. اس کا کہتا ہے اسٹینڈرڈ لوگ آئیں گے, اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کسے ہو یار, کون اسٹینڈرڈ ہے, کہا جس کے اچھے کپڑے ہو نا وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. یہ مولوی تو 60 روپے میٹر کا پہنتا ہے, جو آگے والے ٹیبل پر بیٹھے اس کا 12,000 کا تو کوٹ تھا, 6,000 کے جوتے تھے, 12,000 کا چشمہ تھا,
وہ بھی آئی پی ہے جی، وہی بھی آئی پی. میں نے کہا یہ تو نے معیار بنایا، ایک معیار میرے نبی نے دیا ہے. آپ بتائیں اسٹینڈرڈ کون ہوتا؟ میرا نبی فرماتا خیرکم من تعلم القرآن والعلمہ. دین کی کپڑوں والا، دین کی کپڑوں والا اسٹینڈرڈ نہیں، بہترین جوتے والا اسٹینڈرڈ نہیں، عالیشان کپڑے پہن کر کے بہترین گاڑی سے اترنے والا اسٹینڈرڈ نہیں. کون ہے آپ کا؟ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے وہ سب سے اسٹینڈرڈ ہوگا. جتنا بڑا لفنگا اتنے بڑے ٹھیکے پر بیٹھا، جتنا بڑا بندہ اتنا آگے بیٹھا. ایک شریف آدمی کو گلی سے گزار دو لوگ سلام نہیں کرتے، وہ جو 10 سال کی ہاسپٹل میں کاٹ کے آیا اسے گزار دو، پورا گاؤں کہتا تھا السلام علیکم، السلام علیکم، آؤ پانی پی لو، چائے پی لو. چائے اسی ڈر سے کہہ رہا کہ خون نہ پی لے. اور کسی شہید کو نکال دو جی ملا جی یہ ہماری قوم نے معیار بنایا، یہ سمجھا ہماری قوم. سمجھے ذرا جو قوم اپنے رہنما کی عزت نہیں کرتی نا وہ قوم تاریخ کے تلے کچل دی جاتی. اگر عزت چاہتے ہو اپنے رہنماؤں کی عزت کرو. تو کہہ رہا کہ 4 خلیفے، ایک یتیم تھا جو تھے امام تھے، 5 منٹ پر گھر کے بچے تھے. یہ کنڈیشن ہماری ہے، اس سے اوقات پتہ چل جاتے ہیں. اور رشتے کی دیکھ بھال کے کیا کرو. لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ ممبر والے چھوڑ کے نیچے والے بتائیں لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، یعنی گاڑی بھی ہو، دیکھنے والے میں بھی سمارٹ ہو. نہیں، یہ دیکھا کرو لڑکا دیندار ہونا چاہیے. جو بندہ رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. جو بندہ رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بچی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں. کہہ رہا رشتہ ایسی جگہ کرنا جس کی ناک میں دھویں نکلتے ہیں تاکہ کچھ تو رستے خالی ہو جائیں. فلاں کا دماد آیا، دماد آیا فلاں کا، اتنا بڑا ملک کا دماد دیکھا، اس نے 6 مہینے بعد بندوق کنال سسر کی طرف کر دی. اب سسر بھاگے بھاگے بابا حفیظ صاحب تاکیز دے تو دماد بندوق میری طرف دے گا. رونا تو تو نہیں تھا نا بندہ، تو پہلی گولی تیرے لگنی چاہیے. اب تاکیز سے کچھ نہیں ہو سکتا. دیندار تلاش کرو، پیسے والا نہیں. اگر میرے نبی پیسہ والا دماد ڈھونڈتے نا تو کبھی بیٹی کا ہاتھ ملائے کائنات کے ہاتھ میں نہ دیتے. اگر میرے نبی پیسے والا دماد ڈھونڈتے تو علی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جاتا. میرے نبی نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹی کا بتا دیا اگر بیٹا روز کی کمانے والا دماد ہو تو بیٹی اسے دے دے گا. اس لیے کہ بھوک کے ساتھ تو زندگی گزر سکتی ہے لیکن رب کی ناراضگی کے ساتھ آخرت کی زندگی نہیں گزر سکتی. اب اگلی بات کر لو، جب اولاد بلند شان والے ہوتے ہیں تو پھر اولاد اللہ شان والی عطا. دلہا علی دلہن فاطمہ 15ویں روزے کو جو پھول کھلا دنیا اسے حسن کہتی ہے. تو خاتون جنت کی گود میں دوسرا تارا آیا دنیا اسے حسین کہتی ہے. ایک جنت کی کلی بن کے کلی اسے دنیا سیدہ زینب کہتی ہے. چلو آگے اگلی بات کر لو، بہت غور سے سنیں. خدا کی قسم قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت سے، اور قربان جاؤ ان کی بیٹی کی شان میں، ان کی بیٹی کی شان میں. سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں سب سے افضل ذات عورتوں میں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، سن رہے ہیں؟ سب سے افضل ذات. اب توجہ کریں، پوری دنیا کے اندر ایک بھی عورت ایسی نہیں ہوگی جس کی گود میں اللہ اپنی نعمت عطا کرے یا رحمت عطا کرے اور اس کو عورت والے ہمارے ذات لاحق نہ ہو. پوری دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں سوائے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا. آپ کی وہ ذات ہے جس کی زندگی میں ایک بھی سجدہ ادا نہیں ہوا. قربان جاؤ خاتون جنت پر. 15ویں روزے کی شب میں حسن آئے، اسی شب فجر کی نماز خاتون جنت نے مصلی پہ پڑھی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کو ناپاکی نہیں پہنچتی؟ فرمایا میری فاطمہ کو ناپاکی چھوٹ ہی نہیں سکتی. آقا کس لیے؟ فرمایا میری فاطمہ کو عام نہ سمجھنا، ہر عورت کی
سمجھنا رب نے میری بیٹی کو عورتوں والی وضاحت دے کر کے جنتی حور کو دنیا میں اتارا ہے اور حور کبھی ناپاک نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدہ فاطمہ ابن شہدائے کربلا. یہ خاتون جنت فاطمہ زہرا. میں نے کہا بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کسی کی بیٹی کو رونے نہ دیں. یاد ہے بھولے پڑے ہیں آگے کسی کی بیٹی کو رونے نہیں دینا ہے. میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بات میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا جھگڑا ہوا آپ آئے اختلاف طلاق کہتے ہیں تینوں گولیاں مارتی. جانتے ہو آپ کے اوپر 7 بیٹیوں کو پالنا بوجھ نہیں ہوتا. ایک بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ باپ کو زندہ دفن کر دیتے. آپ سے اتنی گزارش ہے اگر آپ کی بیوی سے آپ کا مزاج نہیں ملتا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے نبھالو، خدا تمہاری کم نیکیوں سے راضی ہو جائے. لیکن کسی کی خطا کی سزا اس کے باپ کو نہ دینا، اس کے باپ کو نہ دینا. نبھانے کی آپ کوشش کریں نبھانے کی. تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. باپ بیٹی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے اور باپ کو دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے. آپ کو ایک بات مت کے بتا دوں، حضور کے بڑے دشمنوں میں نام آتا تھا حضرت ابو سفیان کا. بڑے دشمنوں میں ٹاپ ماسٹر، اگر ٹاپ 10 کی بات کریں تو ان میں نام آتا تھا حضرت ابو سفیان کا. اور یہ بھی تاریخ کی کڑوی سچائی ہے کہ حضور کے کتاب کے دشمنوں کو کرنے کی توفیق نہیں ملی. پھر صرف حضرت ابو سفیان ہی کو دین کیوں لے آئے؟ حضرت ابو سفیان ہی ایمان کیوں لے کے آئے؟ اس کے بارے میں بڑے بڑے مفسرین محدثین سے وجہ جو بیان کی ہے نا، قسم خدا کی روح آپ کی تازہ ہو جائے گا. سنیں میں بیان کرنے لگا. جب حضور کی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی، آقا کریم نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو گھٹنے زمین پہ رکھ کے بیٹی کو سینے سے لگایا. فاطمہ ہے شہزادی کیوں روئی؟ بچی آج ایسے ایسے ہم نے میرے شام نے تو پڑھوا رہا ہے، میرے حضور کو آج پہلی بار جنا رہا ہے. دیکھر بدل گئی، آج نبوت کا لہجہ سخت ہو گیا. فرمایا جاؤ سفیان سے جا کے کہو کہ وہ عمرو بن ہشام سے بات کرے کہ وہ میری فاطمہ سے معافی مانگے. اگر وہ معافی نہیں مانگے گا تو آج میرے ہاتھ اٹھیں گے اور میں اس کے حق میں دعائے ہلاکت کروں گا. پوری تاریخ پڑھ ڈالیے. میرے نبی کو غصہ نہیں آیا، لیکن جب بیٹی کے تھپڑ لگا ہے آج نبوت کا لہجہ بدل گیا ہے. آج آقا کو جلال آ گیا ہے. خاتون جنت روتی ہوئی اٹھتی ہیں، حضور کی گود سے نکلی ہیں، دروازے سے چند قدم بڑی ہے کہ حضرت ابو سفیان سے ملاقات ہو جاتی ہے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. جیسی خاتون جنت کو روتے ہوئے دیکھا آپ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹی کا ہاتھ پکڑا سینے سے لگایا. شہزادی بات کیا ہے؟ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ایسے ایسے بات ہے جب میں گلی سے آ رہی تھی ایسے ایسے عمرو بن ہشام نے تھپڑ مارا ہے، میرے والد نے مجھے بھیجا تھا آپ کے پاس. اتنا سنا حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں. خاتون جنت کو اٹھایا سینے سے لگایا، گود میں لے کے ابو جہل کے دروازے پہ آتے ہیں، دس دس دیتے ہیں. اندر سے ابو جہل نکل کے آیا. کیا بات ہے؟ حضرت ابو سفیان کو کھڑے دیکھا، لہجہ نرم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بہت بڑے سردار کو ابو سفیان کہا جاتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت کا نام ابو سفیان ہے. کھڑے دیکھا خاتون جنت گود میں ہے، فوراً سر جھک جاتا ہے. کیسے آنا ہوا؟ اب ابو سفیان کا لہجہ سنیے. آپ کہتے ہیں ظالم مجھے خیرت نہیں آئی، ہماری دشمنی محمد ابن عبداللہ سے ہے. اس بچی نے تیرا تیرا بگاڑا تھا. کیا کوئی یہ بھول گیا ہے کہ ہم لوگ دشمنی میں بھی اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے؟ اور پھر بیٹی بھی فاطمہ جیسی بیٹی جسے پورا مکہ اپنی آنکھوں کے ٹھنڈا کہتا ہے، اپنے تو اپنے خیر میں جسے دل کا قرار کرتے ہیں. تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھایا، تجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ یہ سنا ابو جہل کام جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہوا. اللہ اکبر. آپ نے خاتون جنت کے چہرے کو دیکھا. آپ فرماتے ہیں بیٹی آگے ہاتھ بڑھا، اس نے ایک مارا تھا تو دو تماچے لگا. کیسی طرح کہا ہے. اب خاتون جنت مسکرا رہی ہے. عمر شریف 5 یا 6 برس ہے. مسکرا کے کہتی ہے چچا میرے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے. اس سے کہہ دو ہم نے اسے معاف کر دیا ہے. اتنا خاتون جنت نے کہا ہے. ابو سفیان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کہتے ظالم خود کو غیرت کر. اس بچے کے جملوں کو سن. یہ کہہ رہی ہے یہ قدم چھوٹی ہے لیکن باتیں کتنی بڑی کہی ہے. یہ کہتی ہے ہمارا چہرہ معاف کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں ہے. چچا ہم نے معاف کر دیا ہے. چچا کرے گا کہ کسی سید سے ملا تھا. یہ کہتے آپ نے بات کو سنے گا.
لیکن ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی بات اگر بیٹے کی ہوتی تو میں دفن کر دیتا، لیکن بات ایک بیٹی کی ہے، آج اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا، اپنے آپ سے 2 تماچے لگائے ہیں، پھر خاتون جنت آئی ہے، اب مسکراتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا باپ بیٹی کو ہنستا دیکھتا ہے پھر بھی رو دیتا ہے، روتا دیکھتا ہے پھر بھی رو دیتا ہے۔ اب جب بیٹی مسکرائی ہے تو نبوت کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھے، بازو پھیلائے، میری فاطمہ پتا کیا ہوا ہے؟ جب پوری بات خاتون جنت نے بتائی ہے تو نبوت کی جھولی پھیل جاتی ہے۔ آقا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، آج ابو سفیان نے میری بیٹی کو مسکراہٹ دی ہے، تیرا محبوب آج تجھ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے مالک اس وقت تک ابو سفیان کو موت نہ دینا جب تک اسے میری چادر رحمت میں چڑھا رہے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ بڑے سے بڑا امیر بھی کیا دے گا کسی کو انعام میں؟ سونا، ہیرے، چاندی، میرا نبی کون ہے؟ ہیرے چاندی نہیں، میرا نبی تو بدلے میں جنت کا پروانہ دے رہا ہے۔ رہنے والے نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی ہوگی، انہی کی شان ہے، خدا کی قسم انہی کی شان ہے۔ خاتون جنت پہ کیے گئے احساس کے بدلے میں میرا نبی جنت دے رہا ہے، جنت دے رہا ہے۔ اور حضور نے جنتی مفسرین فرماتی ہے یہ عمل تھا ابو سفیان کا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دین کی دولت عطا فرماتی تھی۔ میں کہتا ہوں کوئی سجدہ کائنات سے پیار کرے، کفر کی حالت میں وہ اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر ان سے پیار کرے گا تو کیا ہم گناہگاروں کو جنت نہیں ملے گی؟ اللہ ان کے قدموں کی خاک کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو جنت عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا حضرت علی کی گھر تشریف لائی، اللہ نے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے بیٹے کو زور سے دوسرے بیٹے کو دنیا کو بتا دو ہم رافضی نہیں، ہم سنی ہیں، ہم صرف حسین حسین نہیں کرتے، ہم حسن کا بھی نام لیتے ہیں، حسین کا بھی نام لیتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی نے جتنے فضائل بیان کی دونوں کو ہی کی، جو عظمتیں بیان کی ہیں دونوں کی قربانی امام حسن کی بھی بڑی ہے، امام حسین کی بھی بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کا ذکر نہیں کیا، دونوں کا کیا۔ کیا بات رضا اس قبرستان کروں زہرا میں علی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول، ہم حسن والے بھی ہیں، ہم جی سلامت رہے، ہم حسن والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں۔ کتنی شان بات، اللہ تیرے سمجھ میں آ رہے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں نبی آپ؟ چل تو 10 منٹ ہو، ذرا سارے میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، جواب دیں گے، میں بھی نعرہ لگا کے دیکھتا ہوں کتنے عاشق بیٹھے۔ نعرہ حیدری، خدا کی قسم سے یہ تو کہ میں ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر یہاں آپ زندگی چھا گئی تو پھر آنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر کیا مطلب ہے یہاں موت نہیں، یہاں زندگی بانٹی جاتی ہے، یہاں زندگی بانٹی جاتی ہے۔ میں کر لوں اگلی بات، میرے نبی کا حسن بھی بے مثال ہے، حسین بھی بے مثال ہے۔ حسین دونوں کو، نبی دونوں کو سونگا بھی کرتے تھے، دونوں کو چوما بھی کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے یہ میرے دونوں جنت کے پھول ہیں۔ خود میرے نبی فرماتے تھے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی بچوں یاد کریں، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی ڈگری کب ملی؟ پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول نے یہ ڈگری عطا فرما دی، ورنہ کامیابی کا بھی اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ یہ وہی شہرت نہیں مل جاتی، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، تب جا کر کے وہ پڑھتا ہے، قابل بنتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، پھر منصب پر مقام ملتا ہے۔ اور حضرت یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 40-50 سال لگ جاتے ہیں، مگر واہ حسین تیری عظمت کو سلام، تیری رفت کو سلام۔ ابھی تجھ پہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے، نبی نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا۔ ابھی روزہ بھی تجھ پہ فرض نہیں، تو جنت کے جوانوں کا سردار۔ ابھی حج بھی تجھ پہ فرض نہیں، جنتی جوانوں کا سردار۔ کیوں کہہ دیا؟ خدا کی قسم بریلی والے نے سارے جھگڑے مٹا دیے، وہ بات ہی ختم کر دی۔ وہ کہتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ابھی ان کی بات کر لوں، ان کی جوانیاں کیسی تھی، اللہ معاف کرے، آج ہماری جوانی دیکھے، پٹے پہ بیٹھا پبجی کھیل لیا، فری فائر کھیل لیا، اندھا ہو گیا، کھیلنا نہیں چھوڑ لیا، پاگل ہو گیا،
ابا کہہ رہا بیٹے تو اکلوتا زندگی کا سہارا ہے، لیکن یہ کہہ رہا پب جی میرا سہارا، فری فائر میرا سہارا ہے۔ میرے بچوں یاد رکھنا، آنے والے 50 سال میں اگر یہی کنڈیشن رہی، ہر گھر کے اندر کم سے کم 3 پاگل ہوں گے۔ ہمارا اسلام فطری مذہب ہے، اسلام نے جو کہہ دیا وہ کرنا پڑے گا، آج نہیں 100 سال کے بعد سرچ کر کے آپ پڑھو۔ کیوں؟ 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیو، یہ کھڑے ہو کے موتنے والے، کھڑے ہو کے پینے والے آج کہہ رہے بیٹھ کے پیو اور پیشاب کرو، اس لیے کہ جو کھڑے ہو کے پانی پیتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا، اس کے گردے پھیر ہو جاتے۔ تم آج سوچتے ہو 1450 سال پہلے میرے نبی نے بتایا تھا، اس کی امت جس نے یہ کہا جلدی سو جایا کرو، جلدی اٹھ جایا کرو، اس کی امت 3 بجے تک پب جی کھیل رہی ہے اور 12 بجے سو کے اٹھ رہی ہے، کہہ رہی ہے مولانا کسی نے دکان پر کچھ کروا دیا، ایک گراہک نہیں آ رہا، شکر تیرا پانی بند نہیں ہوا ہے، تجھے تو سانس لینے کا بھی حق نہیں رہا۔ یہ جو آکسیجن اللہ کروڑوں کی آکسیجن تجھے ہواؤں میں فراہم کر لگا ہے، تجھے خدا کا واسطہ پابندی کر، اللہ تجھے توفیق دے تو جلدی سویا کرو، جلدی اٹھا کرو۔ بیل آ رہا ہے، اس کو راستہ دے دے، جانے دے، پریشان نہ کریں، راستہ دے دیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں، فوجی نے